کرنا چاہیے۔ ویژن جو ہوتا ہے مشن کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور ویژن کے لیے جو سورسز ہمیں چاہیے، جو مکمل معلومات ہونی چاہیے، اس کا بیس جو ہے اس وہ پہ بھی ہمیں ہونا غور و چاہیے۔ فکر یہ کرنا ویژن چاہیے۔ کے لیے جو ویژن سورسز جو ہو ہوتا سکتے ہے ہیں مشن کو وہ پورا نمبر کرنے ایک کے لیے ہوتا ہے، اللہ اور ویژن اللہ کی کے لیے قرآن جو مجید سورسز جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے چاہیے، جو بھیجی جو ہے مکمل معلومات ہدایت کی ہونی شکل میں، چاہیے، اس کا وہ ایک بیس سورس ہے ہمارے لیے، جو ہے اس وہ پہ بھی اللہ کے ہمیں نبی ہونا صلی غور و اللہ علیہ فکر وسلم یہ کرنا ویژن چاہیے۔ کے کا لیے جو طریق سورسز دعوت جو ہوتا دوسرا ہے سورس مشن ہے، کو وہ پورا نمبر کرنے ایک کے لیے ہوتا ہے، قرآن اور اللہ سنت اور کا ہمارا ویژن کے سورس ہو لیے سکتا جو ہے مجید سورسز جو ہمیں ہے اللہ تعالیٰ نے چاہیے، جو تین بھیجی ہے، جو ہو سکتا ہے ہدایت کی صحابہ شکل کی میں، زندگی اس کا سے جو ہم کو سورس ہے ملتا ہمارے ہے، لیے، جو ہے اس وہ پہ بھی اللہ کے ہمیں نبی صلی ہونا اللہ چاہیے، علیہ وسلم کرنا یہ ویژن چاہیے۔ کے لیے جو پھر اس کے بعد سورسز جو جو ہوتا ہوتا ہے ہے دین کے ذریعے سے جو سورس ہمیں مل رہا ہے دعوت کے کام میں کس طرح کرے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہو سکتے ہیں۔ انہی سورسز کی بنیاد پر قرآن، سنت، صحابہ، بزرگان دین کی سنت پر چل کر، ان کے طریقے پر چل کر ہم دعوت کی ذمہ داری کو ادا کر سکتے ہیں۔ پہلے ویژن کا ہونا ضروری ہے، تو ویژن کو ہم دیکھنے کے لیے سب میں پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ویژن ہوا وہ آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ ابتدائی وحی کے اندر فرمایا گیا، پہلی وحی جو آئی تھی، اس کے بعد جو کام کرنا تھا، جس مشن پر آپ کو اٹھنا تھا، اس کو بعد کی وحی میں جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں مدثر کی بعد پھر آپ دیکھتے ہیں مزمل، اس کے اندر فرمایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غور و فکر، سوچ بچار کا سلسلہ اب ختم کرو، اب اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، یہ ایک جو ہے، اور راتوں کے اندر قیام لیل بھی کرو اس دعوت کے کام کو انجام دینے کے لیے۔ یہ ہے نبوت کا کام کرنے کے انداز۔ مدد لو آپ راتوں میں قیام لیل سے، تہجد کی نماز سے، اور دن کے وقت آپ یہ جو نبوت کی جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ اٹھو۔ یہ دعوتی ذمہ داریاں کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ اگر ہم دیکھیں تو معمولی لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یہ بہت سارے یہ دعوت کی ذمہ داری بھی ادا کر رہے ہیں۔ مثلا حفظ کے مدرسے، تبلیغی مشن، دارالاشاعت، یہ پریس، یہ کتابیں، یہ جو ہے یہ بھی دعوت کا کام انجام دے رہے ہیں۔ مگر ہمیں جو کام کرنا ہے منہاج النبوی کے طریقے سے جو کام کرنا ہے، اسی کے سورس پر مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ الحمدللہ یہ جتنی بھی جماعتیں یا حفظ کے مدرسے یا علماء کے دارالعلوم جو بھی چل رہے ہیں، یہ سب اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کے اندر جو فرمایا گیا ہے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں بشارت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، اور انذار، ڈرایا بھی گیا ہے۔ ڈرایا کس بات سے؟ ڈرانا نہیں، یہاں پر خبردار کرنا ہے۔ کسی مفسرین نے لکھا ہے کہ ڈرانا الگ ہے، خبردار کرنا الگ ہے۔ مثلا آپ کسی سفر پہ جا رہے ہیں، کسی گھاٹی سے جا رہے ہیں، پہاڑی وادیاں ہیں، گھاٹیاں ہیں، راستے تنگ ہیں، وہاں راستوں پر آپ کو سائن بورڈ دکھیں گے کہ یہ راستہ بہت ہی خطرناک ہے، یہاں پر آپ کی کیا ہے، کار کی رفتار کو کم کر دو ورنہ آپ کھائی میں گر سکتے ہیں اور پہاڑی کے چوٹی سے نیچے گر کے ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ سگنلز، یہ وارننگز دینا، خبردار کرنا، یہ اللہ کے نبیوں کی ذمہ داری تھی۔ تو میں آپ کو اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کچھ مثالیں دے کر میں اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو مفسرین نے اور دو داعیان اسلام ہیں، انہوں نے کچھ کتابوں کے اندر
دائی کے لیے جو ضروری کام ہو سکتے ہیں ویژن کے، وہ آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نمبر ایک دائی جب دائی بننا چاہتا ہے تو اس کو پہلے مقصد کا شعور ہونا چاہیے۔ کیا مقصد کا شعور ہونا چاہیے؟ یہ مقصد کا شعور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو، رسولوں کو جو بھیجا ہے، 1,24,000 یہ انبیاء جو آئے ہیں دین اسلام کی اقامت، یعنی دین اسلام کو قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ مجھے اور آپ کو اس مقصد کا شعور ہونا تھا۔ ہم نبی کے امتی ہیں، انبیاء کا طریقہ بھی یہی تھا، میرا اور آپ کا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ دین اسلام کی اقامت یعنی اس کو قائم کرنے کے لیے میں اور آپ اس روڈ میپ بنانا چاہیے۔ اس کے لیے اس کا شعور ہونا میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے دعوت اللہ ہی ایک مؤثر ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ دین کی دعوت کو قائم کرنے کے لیے اٹھنے والی آواز کو، آپ جو آواز اٹھائیں گے اسی کو، دین کے لیے اٹھانے والی آواز کو بہترین دعوت فرمایا گیا ہے، بہترین دعوت فرمایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے، اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا، اس سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے مقصد شعور میں ہو، یہ ہمارے لیے کلیئرٹی ہو کہ ہم اللہ کی بات کو ہی لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر تمہاری طرف سے ایک آدمی بھی ہدایت پا جائے، اگر تمہاری طرف سے، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری طرف سے ایک آدمی بھی ہدایت پا جائے اللہ کے راستے میں، سرخ اونٹوں کو قربان کرنے سے بھی کیا ہے، بڑھ کر ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک انجام دیا۔ ہم میں سے ہر فرد کو، تحریک اسلامی کے کارکن کو، ارکان جماعت کو، ملت کے افراد کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل و متواتر، کبھی چھوڑا کبھی کرا ایسا نہیں، بلکہ کرتے ہی چلے گئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہماری نظروں کے سامنے رہے۔ اللہ کے نبی 40 سال میں نبوت اور رسالت سے سرفراز ہونے کے بعد 63 سال کی عمر تک، یعنی دنیا سے رخصت ہونے تک 23 سال تک جو فرائض انجام دیے، مسلسل انجام دیتے رہے۔ یہ تصور، یہ شعور مجھ میں اور آپ میں، یہ ویژن پہلے سے ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ میں اور مجھ میں پہلے تو مقصد کا شعور یہ ہونا چاہیے۔ دوسرا نمبر جو ہے مقصد کے لیے، اس مقصد کو، ہدف کو حاصل کرنے کے لیے، اس مشن کو پورا کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو تڑپ بھی ہونا چاہیے۔ تڑپ، جس طرح دائی کے لیے دعوت اس کا اوڑھنا بچھونا بن جائے، دائی، دین کا جو دائی ہوتا ہے اوڑھنا بچھونا بن جائے، یہ محاورہ ہے، اوڑھنا بچھونا بن جائے، مطلب یہ ہے کہ اس کو فکر اسی بات کی لگی رہے کہ وہ دین کی دعوت دیتا رہے۔ اور اس کی مثال بعض نے ایسی دی ہے کہ دعوت کے بغیر اس کی زندگی ماہی بے آب ہو جائے، یعنی مچھلی جس طرح پانی کے لیے تڑپتی ہے، بالکل اسی طرح سے وہ تڑپے دعوت کے لیے۔ تو یہ ہماری زندگی کا ایک مقصد کے اندر تڑپ، ویژن رہنا چاہیے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کے لیے کم سے کم اتنی فکر دائی کو راہ حق سے دور انسانیت کے بارے میں ہونی چاہیے۔ جس طرح ماں باپ اپنے بچے کو، بیمار بچے کو جب دیکھتے ہیں تو فکر مند ہوتے ہیں، اسی طرح سے جس انسانیت کو دوزخ کی آگ میں جاتے دیکھ کر فکر مند ہونا چاہیے۔ یہ کچھ باتیں تھیں، یہ مقصد کے لیے، تڑپ کے لیے، اور یہ مقصد کے حصول کے لیے
یہ جو ویژن مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے یہ ہے کہ مقصد کے اس ویژن کے ذریعے سے ہی ہم اپنے مشن کو پورا کر سکتے ہیں، منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ مقصد کے حصول کے لیے مخلصانہ جد و جہد اور قربانیاں ہونی چاہیے۔ جس مقصد کے لیے دعوت کے لیے ہم اٹھے ہیں، جو بھی کام اور دعوتی کام کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم میں کیا ہونا چاہیے؟ مخلصانہ جد و جہد ہونا چاہیے۔ مخلص اگر نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، ریاکاری ہے، تو وہ ریاکاری الٹا آپ کے وبال جان بن جائے گا، میرے وبال جان بن جائے گا۔ تو یہ مخلصانہ جد و جہد ہونا چاہیے، جس کی مثالیں دی گئی ہے۔ چونٹی کی طرح انہماک ہونا چاہیے، شہد کی مکھی کی طرح جستجو ضروری ہے۔ یہ مثالیں دی گئی ہے ایک دائی کے لیے۔ اور اس کے اندر میں نے جیسا کہ کہا، اخلاص کے بغیر دعوتی عمل میزان میں وزن نہ ہوگا۔ آپ جتنا بھی دعوتی کام کریں گے، دکھانے کے لیے کریں گے، آپ اپنے پرسنل دکھانے کے لیے کریں گے، تو وہ آپ کو وبال جان بنے گا۔ پھر ایک دو باتیں ہیں، انشاءاللہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، اپنی بات انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر اس کے بعد اس کی راہ میں جب ہم کام کرتے رہیں گے انہما کے ساتھ، تو کچھ مسائل بھی آئیں گے، دشواریاں بھی، جیسا کہ سورہ فتح مبین میں عمرہ کے لیے گئے تو روکا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان بھی دیکھنا پڑا، پھر اس کے بعد شعبہ ابی طالب کے وادیوں سے گزرنا پڑا، بھوک اور پیاس سے، یعنی جیل میں بند رہنا بھی پڑا۔ یہ سب چیزیں جو ہے یہ سب ہوتے گئے۔ پھر اس کے بعد دعوت کا کام کرنے کو اس کے حصول کے جو ذرائع ہو سکتے ہیں، حسن اخلاق ہونا چاہیے، تقریری صلاحیت، تحریری خدمت خلق، قوت کا استعمال۔ انشاءاللہ حسن اخلاق جو ہے وہ حسن اخلاق سے ہی ہندوستان میں دیکھ لیجیے آپ، بزرگان دین کے ذریعے سے، یا چائنا دوسرے ممالک میں تاجر لوگ تجارت جو کرتے تھے، ان کے حسن اخلاق سے ہی ساری دنیا میں تجارت کے ذریعے سے ان کا اخلاق جو تھا، مسلمانوں کا کردار جو تھا، اسی سے یہ دین اسلام پھیلا۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی روشنی میں، جو کہ 15 دن کا جو پروگرام مرکز نے بنایا ہے، یہ 19 تاریخ سے شروع ہوگا۔ یہ 19 اکتوبر کی اہمیت کیا ہے، میں اور آپ جانتے ہیں۔ 19 اکتوبر دراصل ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ پہلی تاریخ ربیع الاول سے لے کر آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک یہ ایک 15 دن کا جو پروگرام بنایا گیا ہے، تو وہ اس کو مجھے اور آپ کو جو گائیڈ لائنس آئے ہیں، انشاءاللہ وہ باتیں بھی ہمارے مہمان خصوصی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ وقت بھی زیادہ لے لیا، کچھ باتیں اہم بھی سمجھ رہا تھا۔ ایک دائی کے لیے مشن نام رکھا گیا، اس کے لیے ویژن بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ سورسز وغیرہ میں آپ کے سامنے رکھا، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تڑپ، وہ جستجو، وہ اخلاص مجھ میں اور آپ میں عطا فرمائے۔ میں ہمارے عمران صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے صبر کے ساتھ وقت دیا سنتے ہوئے۔ میں تمام ہی جو شرکا ہیں آن لائن پر، ان تمام کا، جو لوگ نہیں ہیں ان تمام کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو کچھ بھی مصیبتیں پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ، جزاک اللہ۔